بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوب پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤ بھاری ہو گیا۔ ساس سسر نندے سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہو گیا۔ لڑکا ہوگا کہنے لگے۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساتھ جو بلائے لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہیں۔ اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات پہ بھی باتیں سناتے۔ 2 سال مزید گزرے، مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائے۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہ آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر صاف ہو گیا تو گھر والے بھی سب خوش ہو گئے۔ یہی سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہتی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہ تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلاں سورہ پڑھو تو اولاد ہو، کسی نے کہا فلاں فلاں آیات لکھ کر ناف پر باندھو، والغرض ہر اسلامی اور غیر اسلامی ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جو ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، مریم کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہو۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی اس 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پہ رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔
इन 40 सेकंड में मरियम ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। बिन माँ की 4 बच्चियां कौन संभालेगा? और ये बच्ची जिसकी उम्र अभी 40 सेकंड है, ये भी अगले 40 साल इसी जुल्म की चक्की में पिसेगी। डॉक्टरों ने मरियम की लाश और बच्ची मरियम की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी। सब कहते थे मरियम को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक नहीं, मर्डर था, एक कोल्ड ब्लड मर्डर। आपकी कीमती राय का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।